بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سی ایم ہاؤس پشاور پہنچ گئی۔ سابق خاتون اول کو پورے پروٹوکول کے ساتھ سی ایم ہاؤس پشاور پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا اسکواڈ سیکیورٹی پر مامور تھا۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بشرا بی بی کو کچھ دیر بعد بنی گالہ رکی۔ ذرائع کا کہنا ہے بشرا بی بی کو بنی گالہ سے زمان پاک لاہور جانا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پشاور جانے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو کچھ ہدایات دی۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ کو ہدایات سے آگاہ کریں گی، جس کے مطابق پارٹی آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ آج شوکت خانم اسپتال پشاور میں طبی معائنہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی۔ 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی۔ ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بشرا بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہی۔ بشرا بی بی کا اب کوئی پولیٹیکل رول ہوگا پارٹی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل کیونکہ رول ان کا یہاں سے نکلنا سیدھا چیف منسٹر کے پی وہاں جا کے ملاقات ہونی سب کچھ، وہ بالکل ان کا رول گھریلو ہی رہے گا۔ وہ صرف کے پی سی لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بشرا بی بی اس لیے کے پی گئیں کہ آج رات پھر کوئی جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیا جائے۔ بشرا بی بی کی رہائی یقینی تھی، مقدمات ہی جعلی تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی۔ ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ وکلاء سے ملاقات میں سابق وزیر اعظم کا بشرا بی بی کی رہائی پر اطمینان کا اظہار۔ وکیل فیصل چودھری نے بتایا بانی چاہتے ہیں عوامی جذبات کے مطابق سیاست کی جائے، پارٹی رہنما کارکنوں کے سامنے سے قیادت کریں۔ آئینی ترمیم کر کے ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو ہوگی۔ بیگم صاحب رہا ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ہو جائیں گی۔ گاڑیاں اندر گئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اگر یہ کسی کو پتہ نہیں تھا یہ ہونا ہے تو پھر بنی گالہ میں پینٹ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ ڈیل نہیں تھی تو بنی گالہ میں رنگ اور روغن کیوں ہو رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی باہر آئیں گی اور وہ باہر آ گئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو سیاست میں لایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی، پیچھے سے سیاست کریں گی۔ پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں۔ اب میں زور لگاؤں گا کہ بانی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں کیونکہ وہ بھائی سے مخلص ہیں۔ بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، دن کے اجالے میں جاؤں گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے بانی باہر نہ نکلیں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں۔ امریکی سینیٹرز فلسطین پر بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے لیے خط لکھتے ہیں۔ یہ ایک کھیل ہے، اس سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی کانگریس کے 62 اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، کہا پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے۔ امریکی سفارتکار بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں۔ پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترجمان نے کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمان کے جریرے یونیپاتھ کا آرمی چیف کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ لکھا آرمی چیف کی قیادت میں شدت پسند گروپوں کے خلاف وسیع فوجی آپریشن ہوئے۔
جنرل عاصم منیر نے واضح کیا دہشت گردوں کو ریاستی ریٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ امریکہ جیسے ملکوں سے فوجی سفارتی تعلقات کی مضبوطی قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف کا مقصد اندرونی چیلنجز سے نمٹنا، مسلح افواج اور قوم میں اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ آرمی چیف نے SIFC گرین پاکستان انیشیٹو جیسے اقدامات میں تعاون کیا، ملازمتیں پیدا کرنے اور معاشی ترقی کی حمایت کی۔ آرمی چیف مذہبی ہم آہنگی اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر سے درپیش چیلنجز کو تسلیم کرتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کسی بھی ملک کے آرمی چیف سے متعلق لکھے جانے والا یہ مضمون ایک غیر معمولی اشاعت ہے۔ کوئی شک نہیں جنرل عاصم منیر نے قوم کو یکجا کرنے، ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو رقم فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ پانڈا بانڈ چین کی بڑی منڈیوں میں رسائی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تجارتی قرضوں کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے بینکوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ IMF نے گزشتہ ماہ پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری دی ہے۔ IMF نے مزید فنڈ کو RST کے تحت فائنینسنگ کے ذریعے مشروط کیا ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 60% پر آ گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ، نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز کی شرکت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بھی الوداعی عشائی میں شریک ہوئے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نہیں پہنچے۔ عشائیہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کی جانب سے دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا، کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنوں گا۔ خط میں تھامس مورکے کا کال بھی نقل کیا، جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ بس ایک دن کے لیے برداشت کر لیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوران سماعت ریمارکس۔ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا، سارا بوجھ آپ پر ہے، کوئی اور لا افسر کیوں نہیں آتا؟ KP حکومت کے وکیل نے کہا اب آگے باقی لا افسران بھی آیا کریں گے۔ چیف جسٹس نے مسکرا کر پوچھا اس جملے میں کہیں کوئی مطلب تو نہیں چھپا؟ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس دیے، جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہوا ان کی الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آئین کی تشریح کی ضرورت والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ آئینی بینچوں کو مقدمات کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے، جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں حکومت یا کسی اور کا عمل دخل کم، PTI کا زیادہ ہے۔ PTI والوں نے واضح کہا ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ آ کر ان کا بندوبست کریں گے۔ یہ باتیں اگر ایک جماعت کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سیاسی مقدمات کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے حق میں نہیں،
بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف بھی کیس نہیں بننے چاہیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو۔ کہا مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے، ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے، لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے۔ آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آئینی عدالت کو جو اختیار دینا تھا وہ آئینی بینچ کو دے دیے۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ لوگوں نے کالا سانپ کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑا۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی۔ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے، جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ جسٹس منصور تھے نا چوائس آپ کی جماعت کے طور؟ خیر ہم نے تو شروع میں انہیں کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھا، تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے، منصور صاحب کو رکھا جائے، اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایگری کیا تھا آپ سے؟ تقریباً سب ایگری تھے اس پہ۔ حکومت سے طے ہوا تھا جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس نامزد کریں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اسے تسلیم کیا۔ کمیٹی میں سب کیوں بدل گئے، کیا مجبوریاں تھیں، یہ ان سے پوچھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو حتمی مصوبے میں 4 چیزوں پر اعتراض تھا، 2 ہم نے نکلوا دی۔ حکومتی مصوبے سے اتنا کچھ نکال دیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے فوجی عدالتوں اور ججوں کی عمر، ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر کے اختیارات، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ سے ختم کرانے جیسی ترامیم روکی۔ ہم نے کہا اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ملک میں جمہوریت باقی رہ جائے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا۔ 26 میں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر وزارت قانون کی وضاحت۔ کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا۔ کراچی میں پانی بجلی کی عدم فراہمی پر پی آئی بی کالونی کے مکینوں کا یونیورسٹی روڈ پر احتجاج۔ دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند رہے۔ اطراف کی شاہراہوں پر بھی بدترین ٹریفک جام۔ پرانی سبزی منڈی پر لائن لیکیج کے باعث صاف پانی کا رساؤ۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی سست۔ مؤثر ٹیکس اور محصولات نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر اصلاحات کی پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ متعلقہ افسران تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 88,000 کی سطح عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,751 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی سطح بھی عبور کر لی۔ ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں۔ پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا۔ پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے لیے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔
میاں والی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا کامیاب آپریشن، 10 خوارج جہنم واصل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کو خراج تحسین، آپریشن میں شامل ڈی پی او اور پولیس جوانوں کو شاباشی دی، کہا پنجاب پولیس کے بہادر سپوت ہمارا فخر ہیں، دہشت گردی اور فتنہ فساد کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ فلسطین اور لبنان میں مزید تباہی نہیں ہونی چاہیے، چینی صدر کا برکس اجلاس سے خطاب، کہا غزہ اور لبنان میں جنگ کا پھیلاؤ روکنا ضروری ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا اسرائیل ایران کشیدگی میں اضافے سے مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر ہے۔ غزہ میں شروع ہونے والی لڑائی لبنان تک پھیل چکی ہے، خطے کے دیگر ملک میں متاثر ہوئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی ترسیل اور اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ میں منظم نسل کشی، راستے بند کر کے کمال عدوان اسپتال میں قتل عام شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے اندر گھس کر زخمیوں کا علاج کرتے سرجنز کو پکڑ لیا، شدید زخمی مریضوں کی زندگی کو خطرہ، اسپتال ڈائریکٹر نے بتایا ہر گھنٹے ایک مریض جان دے رہا ہے۔ اسرائیلی ڈرونز نے اسپتال و اطراف میں واٹر ٹینکس کو بھی تباہ کر دیا۔ شمالی غزہ میں گزشتہ 20 دن سے جاری محاصرے میں 820 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نصیرات کیمپ پر بمباری میں 4 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، جنوبی بیروت میں 17 مقامات پر بمباری، 3 لبنانی فوجیوں سمیت 28 افراد شہید، 6 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے جوابی وار سے کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے۔